اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت اقدس میں اس وقت دعا کیوں، کب اور کیسے کے عنوان پر مسلسل گفتگو جاری و ساری ہے، اور آپ حضرات کی خدمت اقدس میں نے کل عرض کیا تھا کہ دعا کے مانگنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، دعا کس لیے اللہ کی بارگاہ میں ہونی چاہیے۔ پہلا مقصد میں نے خدمت اقدس میں یہ بیان کیا تھا کہ دعا اس لیے تاکہ ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کر سکیں۔ کوئی ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسا وقت ضرور ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنے پروردگار سے مناجات کر سکیں۔ دوسری منزل میں نے خدمت اقدس میں یہ عرض کی تھی کہ دعا اس لیے ہونی چاہیے تاکہ ہمارے ارد گرد کا ماحول ایک بہتر ماحول ہو، حسنات سے بھرا ماحول ہو، نیکیوں سے بھرا ماحول ہو، اچھا اور نیک ماحول ہو، اس لیے کہ جس ماحول کے اندر دعائیں بارگاہ خداوندی میں طلب کی جاتی ہیں ادھر چاروں طرف کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے۔ تیسری منزل میں نے خدمت اقدس کے اندر آپ کی یہ عرض کی تھی کہ جہاں بھی دعا مانگی جاتی ہے وہاں ملائکہ کی صدائیں بہت عمدہ طریقے سے اس شخص کے لیے ہوتی ہیں جو شخص دعائیں مانگتا ہوا نظر آتا ہے، اور اللہ کے ملائکہ اس انسان سے کہتے ہیں کہ صوت معروف، یہ نیک آواز ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ لہٰذا دعا اس لیے تاکہ ہماری دعاؤں کے اوپر فرشتے بھی لبیک کہتے ہوئے دکھائی دیں اور ہمارے ساتھ بارگاہ خداوندی کے اندر اپنی لبوں کو دعا کے لیے ہلاتے ہوئے دکھائی دیں۔ تیسری منزل میں نے خدمت اقدس میں عرض یہ کی تھی کہ دعا اس لیے کہ جو زیادہ بڑا اللہ کا عالم ہوتا ہے وہ زیادہ دعا کرتا ہے، تو ہم دعا کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس دعا کے نتیجے میں وحدہ لا شریک پروردگار کی معرفت کما حقہ ہو، اور ہم اس دائرے میں آ جائیں کہ جو دائرہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے خدمت اقدس میں اس بات بھی عرض کیا تھا کہ دعا اس لیے بھی کہ تاکہ جنت کے اندر ہمارے درجات بلند و بالا ہو جائیں، اس لیے کہ جو انسان ایک عمل کرنے کے بعد بھی جنت میں جاتا ہے اگر وہ دعا کر کے جاتا ہے تو اس کے درجات جنت کے اندر عالی ہوتے ہیں، بلند و بالا ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں۔ یہ وجوہات اس سوال کے جواب میں کہ دعا کیوں، دعا کیوں، یہ کوشچن مارک جو ہے، یہ سوال نشان جو ہے، یہ ہمیں کچھ کہنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کی خدمت اقدس کے اندر پہلے قرآن مجید کی کچھ آیے کریمہ کو پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 114 کہ جہاں وحدہ لا شریک پروردگار جناب ابراہیم خلیل خدا شیخ الانبیاء کے لیے کہتا ہوا نظر آتا ہے، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم اواہ تھے، حلیم تھے۔ کسی نے آ کے پوچھا، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کی خدمت اقدس کے اندر روایت موجود ہے، ان عبداللہ ابن شداد، عبداللہ ابن شداد سے روایت ہے، قال رجل یا رسول اللہ ومل اواہ، اے اللہ کے رسول اواہ کسے کہتے ہیں؟ اواہ کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الاواہ الخاشع الدعاء المتضرع، اواہ اسے کہتے ہیں جو خشوع و خضوع کی منزلوں پر ہو، جو جھک کے بات کر رہا ہو، جو انکساری کے ساتھ بات کر رہا ہو، جو فروتنی کے ساتھ بات کر رہا ہو۔ دوسری منزل الدعاء، بہت زیادہ دعا مانگنے والا ہو، المتضرع، اور رونے والا ہو۔ ابراہیم کو قرآن مجید نے اواہ کہا ہے۔ اواہ کا مطلب بہت زیادہ دعائیں مانگنے والا، اواہ کا مطلب بہت زیادہ انکساری کے ساتھ پیش آنے والا، اواہ کا مطلب بہت زیادہ گریہ کرنے والا۔ تو اب ظاہر ہے کہ دعا کے اطراف میں ایک طرف جہاں انکساری ہے وہیں دوسری طرف آنسو بھی ہے، جہاں ایک طرف کسر نفسی ہے وہیں دوسری طرف اس آنکھوں کے اندر وہ بھرے ہوئے آنسو جس کو پروردگار عالم بہت پسند کرتا ہے۔ لہذا دعا اس لیے کرنا ضروری ہے تاکہ ہم صفات انبیاء سے متصف ہو جائیں،
تاکہ انبیاء کی صفات ہمارے اندر جمع ہو جائیں۔ اس لیے کہ جہاں انبیاء کی صفات انسانوں کے اندر جمع ہوتی ہیں وہاں پر مزاج الہی قربت کی انتہا کو پہنچ جایا کرتا ہے، اور ظاہر ہے ہر عبادت کا مزاج قربتاً اللہ ہی ہوتا ہے، ہر عبادت کا مزاج قربت خدا ہی ہوتا ہے۔ اب جو جتنا زیادہ دعا کرنے والا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہی اللہ کی صفات کو اور انبیاء کی صفات کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ کی خدمت اقدس کے اندر پڑھوں کہ جہاں قرآن مجید نے سورہ مبارک انبیاء آیت نمبر 89 آیت نمبر 90 وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور یاد کیجئے زکریا کو جس وقت اس نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کو ندا دی زکریا نے۔ کون ہے زکریا؟ آپ بخوبی جانتے ہیں، اللہ کے بہت ہی مخلص بندے، انبیاء اللہ میں خاص مقام رکھنے والے، وہ زکریا پکار رہے ہیں، ندا دے رہے ہیں۔ ندا میں اور دعا میں تھوڑا فرق ہے۔ ندا کے لیے الفاظ کا ہونا ضروری ہے، دعا کے لیے الفاظ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ دعا الفاظ کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، اشاروں کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، دل کے اندر سے نکلنے والی صدا کو بھی دعا کہا جاتا ہے۔ اس منزل کے اوپر دعا نہیں ندا کا لفظ استعمال کیا قرآن نے کہ زکریا نے پروردگار کو ندا دی۔ کیا دیا؟ رب، اے میرے پروردگار، لا تذرنی فردن، مجھے اکیلا مت چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو وارثین میں بہترین وارث ہے، تو سب سے بہترین وارث ہے۔ فاستجبنا لہو، قرآن کہہ رہا ہم نے زکریا کی ندا کو قبول کر لیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور ہم نے اس کو یحییٰ جیسا بیٹا عنایت فرمایا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی زوجہ کو بھی اس منزل کے اوپر اس کیفیت سے آشنا کرایا جو دعا کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ خیرات میں بہت جلدی کرنے والے تھے، نیکیوں میں جلدی کرنے والے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهَبًا، ان دونوں کا مزاج یہ تھا کہ جب بلاتے تھے تو رغبت کے ساتھ، جب دعا کرتے تھے تو رغبت کے ساتھ، جب دعا کر اس منزل پہ آتے تھے تو شوق الگ دکھائی دیتا تھا۔ لہٰذا دعا کے اندر شوق اور رغبت انبیاء الہی کی پہچان ہوتی ہے۔ غور کیجئے گا، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہماری بارگاہ میں خشوع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پیش آنے والے ہوتے تھے۔ یہاں پر بھی انبیاء کی صفات میں سے ایک صفت دعا ہے، اور یہی وجہ بھی ہے کہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں ان کیفیتوں کے ساتھ میں تو ہمارے سامنے موجود ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی، فرماتے ثلاث لا یضر معہن شیء، تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر ساتھ میں آپ کے ہیں تو پھر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تین چیزیں ساتھ میں ہیں آپ کے، چھٹے امام کو جملہ سنیے گا، اگر تین چیزیں ہیں تو نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں، نقصان بہت دور ہوتا ہے، کیا مجال جو نقصان آپ کے قریب تر آ سکے۔ کون کون سی چیزیں؟ فرماتے الدعاء عند الکرب، ادھر پریشانی آئی ادھر ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے، ادھر آفت آئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے، ادھر مصیبت آئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ دعا، یقین مانے مصیبت کے وقت ہاتھوں کا اٹھنا یہ بھی توفیقات الہیہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ہر کسی کے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھتے، اسی کے اٹھتے ہیں جس کو توفیقات الہیہ شامل حال ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کی؟ تو توفیقات الہیہ جہاں اس بات کا اعلان ہے کہ کرب کے دور کرنے کا سبب ہے، مصیبت کے دور کرنے کا سبب ہے، انسان کو انسان بنانے کا سبب ہے، وہیں یہ بھی اعلان ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا پروردگار ہے۔ یقینی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب ایک انسان کسی بھی مرحلے کے اوپر اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی کے اعمال کو انجام دیتا ہے کہ میرا پروردگار میرے پیچھے ہے، پیچھے سے برا سمجھ رہے ہیں، یہ محاورتاً میں استعمال کر رہا ہوں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، میرے پروردگار میرے ساتھ ساتھ، اور ظاہر جس کے ساتھ اس کا پروردگار ہو اس کو نقصان کون سی چیز پہنچا سکتی ہے۔ دوسری منزل الدعاء عند الکرب، پہلی منزل کرب ہو تو دعا ساتھ میں ہو، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب کرب کی ہمت ہی نہیں ہے
کرب کا مزاج ہی نہیں ہے کہ جو آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ دوسری منزل والاستغفار عند الذنب، ادھر گناہ ہو ادھر استغفار، ادھر پریشانی گناہوں سے متعلق ہوئی، ادھر اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ میرے معبود غلطی ہو گئی۔ غور کیجئے گا، ادھر پریشانی ہوئی، محسوس ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے، ندامت کے ساتھ فوراً استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ادھر زبان سے نکلا۔ اب کیا مجال گناہ کی کہ آپ کو پریشان کر سکے اور نقصان پہنچا سکے۔ دو منزلیں۔ اور تیسری منزل وَالشُّكْرُ عِنْدَ النِّعْمَةِ، ادھر نعمت الہی کا نزول ہوا، فوراً سر سجدہ معبود میں رکھا، الشکر للہ الشکر للہ الشکر للہ۔ غور فرمایا، دعا کیوں؟ تاکہ کوئی چیز ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے اور تقرب اللہ کا ذریعہ بن سکے۔ دعا اس لیے، اور یہی وجہ بھی ہے، روایات میں جملے موجود ہیں، راوی کہتا ہے کہ قرأت فی التورات، میں نے تورات میں پڑھا، کچھ روایتوں میں یہ موجود ہے قرأت فی الانجیل، کہ انجیل میں پڑھا، بہل وہ چاہے وہ توریت کا مسئلہ ہو یا انجیل کا، دونوں روایتیں میرے پاس موجود ہیں۔ کہہ رہے ہیں ان عیسیٰ علیہ السلام قال، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ قال یا معشر الحواریین۔ اب یہاں دیکھیں، لفظ توریت کو دیکھ کے آپ لفظ عیسیٰ میں پریشان نہ ہوئیے گا، روایت میں دونوں لفظ موجود ہیں، اور ضابطہ جہاں انجیل کا لفظ ہے وہاں عیسیٰ، اور جہاں توریت کا لفظ ہے وہاں لفظ موسیٰ موجود ہے، لیکن بہرحال کیفیت جملے کا ان عیسیٰ علیہ السلام قال یا معشر الحواریین، اے میرے پاس بیٹھنے والو، اے میرے صحابیوں، یہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں، کلم اللہ کثیرا، اللہ سے بہت زیادہ باتیں کرو، اللہ سے بہت زیادہ باتیں کرو، وَكَلِّمُ النَّاسَ قَلِيلًا، لوگوں سے کم باتیں کرو۔ غور فرما رہے ہیں نبی خدا کیا کہہ رہے ہیں، روح اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے زیادہ باتیں کرو اور بندوں سے کم باتیں کرو۔ قالوا کیف نکلم اللہ، کہنے والوں نے فون ہاتھ جوڑ کے کہا، اے نبی اللہ، ہم اس منزل پہ اللہ سے کیسے باتیں کریں، اللہ سے باتیں کرنے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے؟ قال اخلو بمناجاتہ و اخلو بدعائہ، دو طریقے ہیں، یا اللہ سے مناجات کر لو تو اللہ سے باتیں ہو جائیں گی، یا اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر لو، اللہ سے باتیں ہو جائیں گی۔ دعا کیوں؟ تاکہ ہم اللہ سے مناجات کر سکیں۔ دعا کیوں؟ تاکہ ہم اللہ سے گفتگو۔ کیا مزاج یہ نہیں ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے بلند کے ساتھ گفتگو کرنے کا شرف مل جائے؟ ایک لمحے کے لیے 10 منٹ پرائم منسٹر دے دیں، 2 منٹ کے لیے کسی ملک کا وزیر اعظم گفتگو پہ آمادہ ہو جائے، زندگی بھر اپنے خانوادے میں اور اپنے اڑوس پڑوس میں اور اپنی پوری بستی میں اور اپنے پورے محلے میں اکڑ کے چلتے ہیں کہ ہم سے ملک کا پرائم منسٹر باتیں کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، 2 ٹکے کا جو کل کچھ نہ تھا آج ہو گیا، کل کچھ نہ ہوگا، آج اگر وہ آپ سے باتیں کر لے تو تکبر کا مزاج نہیں ملتا۔ اگر دعا آپ کو یہ شرف عطا کر دے کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آنے کے بعد کلام کا سلیقہ مل جائے، جس کی بنیاد پہ کلام مل جائے، تو ظاہر ہے کہ وہاں نوعیت کچھ اور ہی ہوتی ہے، وہاں مزاج کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ بھی ہے کہ جو جتنا زیادہ دعا کرتا ہے اتنا زیادہ پروردگار کی بارگاہ کے اندر منزلیں اس کی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہی وجہ میں آخری منزل کے اوپر گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک آیت کریمہ پڑھوں اور پھر آپ سے کل تک کے لیے وداع لوں۔ روایت کے جملے نہیں، میں آیت کے جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 52، عجیب کیفیت ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی، اے رسول جو صبح و شام ہمیں پکارتے ہیں، جو صبح و شام ہماری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، خبردار ان کو اپنی مجلس سے باہر نہ ہٹانا، ان کو اپنی محفل سے نہ اٹھانا، ان کو اپنے پاس سے دور نہ کرنا۔ کس کو؟ جو صبح و شام دعا کرتے ہیں، جو صبح و شام دعا کرتے ہیں، یریدون وجہہ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء۔ کون؟ جو صبح و شام دعا کرتے ہیں اور دعا کا مقصد صرف اور صرف ایک ہوتا ہے، یریدون وجہہ، جو صرف اور صرف وجہ اللہ کو چاہتے ہیں،
وجہ خدا کو چاہتے ہیں، جو اس منزل پہ مشیت خدا کے طلبگار ہوتے ہیں، بس جو صبح و شام ان کو نہ ہٹانا۔ ما علیک من حسابہم من شیء، خبردار ان کا کوئی حساب تمہارے ذمہ نہیں ہے، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ تمہارا حساب کوئی ان کے ذمہ ہے۔ فتطردہم، اور اگر رسول آپ نے یہ کام کیا کہ صبح و شام وجہ خدا کو تلاش کرنے والے افراد کو، جو دعا کرنے والے اپنے پاس سے ہٹا دیا، فتکون من الظالمین، تو رسول آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں وہ ایک جملہ کہہ کے کہ اس منزل کے اوپر حضور سرور کائنات کو یہ حکم کہ جو دعا کرتے ہیں ان کو اپنے پاس سے نہ اٹھانا، دعا کر جو ہم ان سے کلام کر رہے ہیں، جو وجہ اللہ کو تلاش کر رہے ہیں، وجہ خدا، مشیت خدا کو مانگ رہے ہیں، ان کو اپنے پاس سے نہ اٹھانا۔ اب اگر کسی کو اپنے پاس سے رسول اٹھاتے ہوئے دکھائی دیں تو سمجھیے کہ وہ نہ وجہ خدا کو تلاش کر رہا ہے اور نہ ہی وہ دعا کی منزلوں پر ہے۔ دعا کیوں؟ دعا اس لیے تاکہ ہم وجہ خدا کو تلاش کر سکیں، تقرب الی اللہ بھی حاصل ہو سکے، تقرب الی الرسول بھی حاصل ہو سکے۔ پروردگار کی بارگاہ میں التجا، پروردگار ہم سب کو اپنی بارگاہ سے دعا کی توفیق میں رحمت فرما۔ انشاءاللہ العزیز مسلسل گفتگو آپ کی خدمت میں رہے گی۔ دعا کیوں، پہلے اس مرحلے کو ہم کچھ سر کر لیں، اس کے بعد دعا کب اور دعا کیسے، یہ سوالات آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ میں ملتمس ہوں آپ کی خدمت اقدس کے اندر کہ ہمارے پیج کو لائک کریں، فالو کریں، اپنے تمام دوستوں کو، احباب کو اور اپنے تمام فیملی والوں کو اس پیج کو پہنچائیے، اور وقت معینہ پر ٹھیک 10 بجے ماہ مبارک رمضان کے اندر تشریف لائیے اور سوالات کیجیے۔ برائے کرم میں آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ ہمارے اس موضوع کو، جن چیزوں کو ہم پیش کر رہے ہیں، اگر ان سے متعلق کوئی سوالات ہیں تو بغیر کسی جھجک کے آپ ان باکس میں لکھ کے بھیجیے، واٹس ایپ کیجیے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہمارے پیج کے اوپر موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ ہماری اور آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔